السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جاپانی لوک کہانی ہے، فوک سٹوری ہے۔ کسی انسان کو ایک خوفناک شیطان تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے شیطان سے پوچھا، تم مجھے کیوں اتنا ستاتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، اپنی پریشانیوں کے لیے تم خود ذمہ دار ہو، مجھے تم نے ہی بنایا ہے۔ آج تمام نسل انسانی ایک شیطان کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہی ہے۔ کیا آپ اس شیطان کا نام جانتی ہیں؟ آپ کے خیال میں بیماری ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان کی دشمن نہیں ہے۔ جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ ان سب کا باپ ہے، اور اس کا نام ہے خوف، فیئر۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کی سب سے عظیم تخلیق انسان کو اس لعنت نے ایسی قابل رحم حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہ اس کے قابو میں آیا ہوا انسان، اور اس کا خود اعتمادی، اس کا جو فخر ہے، اس کی جو صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطیات دیے ہوئے ہیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں، رحمتیں دی ہوئی ہیں، جو اسکلز دی ہوئی ہیں، ان سب کو بھول کر اس شیطان کا غلام بن جاتا ہے، اور ایسا غلام بنتا ہے کہ پھر دھول چاٹنے لگتا ہے۔ تباہی، ناکامی، بھوک، غریبی، بیماری، حادثہ، زوال، سب اس خوف کے احساس کے آتے ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور انسان ان ناقابل برداشت وہموں سے، وسوسوں سے، اندیشوں سے، خدشوں سے اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اپنی سدھ بدھ، اپنی عقل، فہم، فراست کھو سا دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان جس کی تخلیق دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہوئی تھی، انسان اللہ کا خلیفہ تھا، اس دشمن کو دیکھتے بے بس ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی عجیب اسٹرینج بات یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتے کہ خوف کی تخلیق ہم خود اپنے خیالات کے ذریعے کرتے ہیں۔ خوف ہماری اپنی ہی تخلیق ہے، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات سے، ہماری امیجنیشن سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اسی تخلیق کے آگے سارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے خوف کی تخلیق خود کرتا ہے، وہ خود ذمہ دار ہے اپنے خوفوں کا۔ اگر ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں تو ہمیں یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ ہر ایک شخص اپنے خوف کو ختم بھی آپ خود کر سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف اسے اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہمیں کوئی دوسری قوت، جاندار یا عنصر یا فیکٹر وہ خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی فرضی وجہ سے کوئی خوفزدہ حالت پیدا ہو جائے، لیکن ہم خوفزدہ تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے دل کو خوفزدہ ہونے کی اجازت دیں، ہم الاؤ کریں کہ وہ خوف ہم پہ حاوی ہو جائے۔ جب ہم اپنے دل کو قابو میں نہ رکھیں اور کھلا چھوڑ دیں، تب وہ خوف کا شکار بن جاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہم پہ وہ حالت بنتی ہے کہ جس کا پھر مداوع ہوتا نہیں ہے۔ اور جب آدمی خوف کا شکار ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، اور جب تک وہ خود اپنے دل پہ کنٹرول حاصل نہ کر لے اور اسے حملہ نہ کرنے دے، تب تک کوئی باہر سے فیکٹرز یا کوئی چیزیں آ نہیں سکتی ہیں۔ ایک صحت مند دل کسی بھی قسم کے حالات سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی شخص تب تک ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود اسے الاؤ نہ کریں اور اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولیں، اسی طرح خوف بھی تب تک ہمارے دل میں داخل ہو کر چوٹ نہیں لگا سکتا جب تک ہم اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ نہ کھول دیں۔ خوف ہماری خواہش کے خلاف دل میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنے کا نقطہ ہے۔ ہماری قوت ارادی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جسے ہم چاہیں دل میں داخل ہونے دیں، اور جس کو نہ چاہیں اسے باہر ہی روک دیں۔